اب یہ آیت اتر گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابہ کرام نے یہ آیت سنی، ان کی کیفیت کا ایک نقشہ میں آپ کو مختصر انداز سے بتا رہا ہوں. اور اس ضمن میں 3 صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہو گئی. یہ مہینہ ان کی وفات کا بھی ہے. اللہ کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں، صرف ان کا نام لینے سے اور صرف نعرے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے گھر پر جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. میں لوگوں کے لیے جمعیت علماء اسلام کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں، دوسرے لوگوں کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہوں، اور ہر موقع پر میں جمعیت علماء اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لوگوں سے کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائیں. بات ایک آپ کو سمجھا رہا ہوں، گھر پر ایک بڑے سائز کا جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا بھی میں نے لہرایا ہوا ہے، اور جگہ جگہ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے بھی میرے گھر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جس دن الیکشن ہو میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کو ووٹ نہ دوں، میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے دوں، مجھے بتائیں یہ دوہرا معیار ہے یا نہیں ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ آپ بے شک جھنڈا نہ لے رہے ہیں. میں جس انسان سے بھی کہوں گا میں نے آج جمعیت کو ووٹ نہیں دیا، پیپلز پارٹی کو دیا ہے، لوگ مجھے تانے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مجھے باتیں سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے؟ مجھے کہیں گے آپ کیسے جمعیت کے ہیں؟ سال بھر 3-4 سال آپ اس جمعیت کی خاطر لوگوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالتے ہی، لڑنے بھیڑنے کے لیے آپ تیار، لیکچر دینے کے لیے آپ تیار، چوک چوراہوں میں آدھا پونا گھنٹہ جمعیت کی فضائل سنانے کے لیے آپ تیار، لیکن جب اصل کام کرنے کا وقت آیا آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا. یہ تو دوغلی پالیسی ہے، یہ تو منافقت ہے، یہ تو دوہرا معیار ہے، یہ تو آپ کا تضاد ہے. آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، صرف نعرے لگانے سے مسئلہ حل نہیں. جب تک ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ نہیں اپنائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک وہ نقشہ نہیں اپنائیں گے جو نقشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو انداز زندگی گزارنے کے، جو طریقے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے لیے چھوڑے، جب تک ان طریقوں پر نہیں آئیں گے آپ یقین کیجئے انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی.